آج یہ موضوع کہ ہم کس عہد میں زندہ ہیں اور اس عہد کے کیا خطرات ہیں صرف مسلمانوں کا موضوع نہیں ہے۔ ہم جب یہاں پر کھڑے ہو کے آخر الزمان کی بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انہیں کچھ اور چیز سمجھ نہیں آتی، یہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے۔ یہ موضوع اب میرا موضوع اکیلا نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا موضوع ہے، یہ موضوع یروشلم کی یونیورسٹیوں میں بھی ہے۔ تمام تر ان کرسچنز کے اندر جو کہ ایونجلسٹ ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایتھیسٹ ہیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، خالصتاً سائنٹیفک بنیادوں پر اس دنیا کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے اور ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اس وقت کے جب یہ کائنات، یہ کرۂ ارضی، یہ یونیورس جو ہے یہ کولیپس ہو جائے گی اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا پوری میں جو باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس دنیا کا انجام بہت نزدیک ہو چکا ہوا ہے، اور اس انجام کے اندر ہم نے اس مختصر وقت کے اندر کرنا کیا ہے۔ یہ موضوع کہ ہم کس عہد میں زندہ ہیں اور اس عہد کے کیا خطرات ہیں صرف مسلمانوں کا موضوع نہیں ہے۔ ہم جب یہاں پر کھڑے ہو کے آخر الزمان کی بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انہیں کچھ اور چیز سمجھ نہیں آتی، یہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے، اس کائنات میں ایجادات ہو رہی ہیں، اس کائنات کی آگے آگے ترقی ہو رہی ہے، انسان چاند پہ جا پہنچا ہے، تسخیر کائنات کے بڑے بڑے مرحلے اس نے طے کر لیے ہیں، ابھی تو اس نے اس کائنات میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے، اور تم کس قسم کا رونا لے کے بیٹھ گئے ہوئے۔ میں اس وقت خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وارننگز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر دنیا پوری میں جو باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس دنیا کا انجام بہت نزدیک ہو چکا ہوا ہے، اور اس انجام کے اندر ہم نے اس مختصر وقت کے اندر کرنا کیا ہے۔ آج اس وقت یورپ میں جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ اینڈ آف دا کیپٹلزم آ گیا ہے۔ یہ جو 500-600 سال سے ہم نے ایک بہت بڑا نظام اس دنیا میں بنایا تھا، جس نظام کے بعد ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا، اور سارے کے سارے تصور کو جو کارل مارکس نے پیدا کیا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ تھیوری آف سرپلس ویلیو جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، آئیے ہم کیپٹلزم کو شکست دیتے ہیں، اور اس نے 75 سال تک اس دنیا پہ اس نظام کو نافذ کیا۔ اس کے بعد ہماری 1992 کے بعد جو بادشاہت رہی، اس وقت سیریس ڈسکشن جو یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے اینڈ آف دی کیپٹلزم۔ جس وقت یہ کیپٹلزم کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ سارے کا سارا IMF، ورلڈ بینک، یہ کاغذی کرنسی، یہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے کے ساری نظام چلے آ رہے ہیں، یہ نیشن سٹیٹس کا جو کانسیپٹ ہے، جس وقت یہ درم برم ہوگا تو اس درم برم ہونے کے اندر اس دنیا میں اتنی بڑی تباہی آئے گی کہ اس دنیا میں کوئی ذی نفس زندہ ہی نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے چند ایک زندہ رہ جائیں۔ یہ وہ سیریس ڈسکشن ہے جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ان کے بڑے بڑے فلاسفرز جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ the people who are not listening the drums of war they are deaf۔ جو لوگ اس وقت جنگ کے طبل نہیں سن رہے وہ بنیادی طور پر بہرے ہیں۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب سوویت یونین ختم ہوا تھا، 88 کی میں بات کر رہا ہوں، 88 میں وہ ساستہ شروع ہو گیا تھا، تو 90 کے قریب ایک شخص تھا فیوجیاما، یہ جاپان میں پیدا ہوا تھا، اس نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف دا ہسٹری، کہ اب تاریخ ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی دنیا کے اندر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوگی تو جو جسے ہم کہتے ہیں کہ دو طاقتوں کی لڑائی ہوگی یا کوئی حق اور باطل کا مارکا پیدا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ موضوع، جس موضوع کے اندر یہ سارے کا سارا اسلاموفوبیا پیدا کیا گیا ہے، یہ موضوع اب میرا موضوع اکیلا نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا موضوع ہے، یہ موضوع یروشلم کی یونیورسٹیوں میں بھی ہے، تل ابیب میں بھی ہے، تمام تر ان کرسچنز کے اندر جو کہ ایونجلسٹ ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایتھیسٹ ہیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، خالصتاً سائنٹیفک بنیادوں پر اس دنیا کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے اور ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اس وقت کے جب یہ کائنات، یہ کرۂ ارضی، یہ یونیورس جو ہے یہ کولیپس ہو جائے گی اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے،
اسٹیفن ہاکنس اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، ابھی فوت ہوا ہے، جس نے ایک کتاب لکھی جو فزکس کے لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، انہوں نے ان کی کتاب ضرور پڑھی ہوگی، وہ ہے بریف ہسٹری آف ٹائم۔ اور بریف ہسٹری آف ٹائم میں وہ شخص گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کائنات کا جو وجود ہے ایک بہت بڑے بگ بینگ سے آیا تھا، اچانک کن فیکون ہوا اور یہ کائنات تخلیق کر دی گئی۔ اس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے ان میں سے ایک اور شخص بھی تھا جس کا نام تھا ایس کے ٹرپلر، بہت بڑا نام ہے اس کا بندے کا۔ اس نے کہا کہ جب اس نے یہ چیز ایجاد کر لی، جب اس نے اس بات کے اوپر تھیوری کے اوپر مختلف پاسٹولیٹ سے ثابت کر دیا اور دنیا اس کو ماننے لگ گئی کہ دنیا واقعی ایک ایسے بہت بڑے حادثے میں پیدا ہوئی ہے جس میں یوں لگتا ہے کہ آرڈر آف دا ڈے یہ تھا کہ کن ہو جا، اور وہ ہو گئی۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ دنیا میں یہ سیارے تخلیق ہو گئے، یہ سورج بن گیا، یہ چاند بن گئے، یہ زمین بن گئی، یہ گردش کرنے لگے، یہ اپنے اپنے مدار میں گھومنے لگے۔ پہلے آگ کے گولے بنے، پھر پانی برسا، پھر پانی ٹھنڈا ہوا، پھر پانی نیچے ہوا، پھر اس میں سے پہاڑ نکلے، پھر اس میں زمین کی سطح ہموار ہوئی، اور سطح ہموار ہونے کے بعد ان سمندروں سے ایک سائیکل بنا، اس سائیکل سے بھاپ اٹھی، بھاپ سے بادل بنے، بادل سے زمین میں آئے، زمین سے غلہ ہوگا، انسان کی آبادی پیدا ہوئی، امیوبا سے لے کے اب تک زندگی۔ لیکن ہوا ایک اشارے سے، The theory of the Big Bang۔ اس نے کہا میں نے سوچا کہ یہ جو کائنات بتا رہا ہے یہ تخلیق تو ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہ سوال اٹھا جو اقبال کے ذہن میں سوال اٹھا تھا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ کائنات کن فیکون سے بن تو گئی، یہ کن فیکون سے تباہ تو نہیں ہو جائے گی اچانک؟ تو اس نے ایک 700 صفحے کی کتاب لکھی، کبھی کسی کو میسر آئے تو وہ ضرور پڑھیے گا۔ اس کتاب کا نام ہے فزکس آف امورٹیلٹی۔ اس کتاب کے اوپر کئی بار سوچا گیا کہ اس کو نوبل انعام دیا جائے، لیکن چونکہ سیکولر لابیز اتنی سٹرونگ ہیں کہ اس کتاب کو نوبل انعام کے لیے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، بلکہ آپ کو پبلش بھی بہت کم۔ شاید آپ کو جو لوگ نیٹ پہ جاتے ہیں، وہ نیٹ پہ جانے والے لوگ جو ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، تھوڑے سے پیسے ویسے لگ جائیں گے۔ 450 صفحے صرف میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ہیں۔ اس بندے نے یہ ثابت کیا ہے 22 قرآن پاک کی آیات اور رسول اکرم کی 3 احادیثوں کو لے کے اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ کائنات بالکل ویسے ہی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس کے بعد ویسی ہی ایک ایسی زندگی آئے گی، اور فزیکل پراپرٹیز کے حساب سے اس کی کمپیوٹرائزیشن جس کائنات کے اندر رکھی گئی ہے کہ ایسے ہی کائنات تباہ ہوگی، ایسے ہی ایک جنت نما ٹکڑا تخلیق ہوگا جو ان پاسچر سے آگے لے کے جائے گا، ایسے ہی ٹکڑا تخلیق ہوگا جو کہ دو برزخ کے عالم میں ہوگا، ایسے ہی ٹکڑا تخلیق ہوگا جو کہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ میں کوئی افسانے نہیں سنا رہا، کیونکہ آج کا دور میں ہم کسی کو کہیں نا قرآن کی آیت میں لکھا ہے تو کہتے ہو افسانوں کی باتیں مت کرو، وہ پرانی باتیں ہیں۔ یہ اس شخص نے اس فزکس آف امورٹیلٹی میں لکھا، اس سے ایک بہت بڑی بحث نے جنم لیا، اور اس بحث نے جنم یہ لیا کہ اس کائنات کے اندر جو آخری پیریڈ ہے، میں اسلامک فوبی کا بنیاد بتاتا ہوں کیا ہے۔ آخری جو پیریڈ ہے جو بچ گیا ہے، کیونکہ فزکس بھی اس طرف لے کے جا رہی ہے، کیونکہ معاشیات بھی اس طرف لے کے جا رہی ہے، چونکہ انسان نے جتنا اپنے ارد گرد تباہی کا سامان اکٹھا کر لیا ہے، اور اس کے اندر جو پولیٹیکل سائنسسٹ کہتے ہیں کہ جو ہم نے مختلف قسم کی نفرتوں کے بیج بو دیے ہیں، آپ جو شائعے کے ڈیرے پہ 50,000 بندوقیں کھڑی کر دو اور شائعے کے مخالف کے ڈیرے پہ بندوقیں کھڑی کر دو، اور 50 بندے اس کو بھی اچکانے کے لیے کھڑے کر دو، اور 50 بندے اس کو بھی اچکانے کے لیے کھڑے کر دو کہ پتر ساڈی چھتا ہے، تو ایک نہ ایک دن جنگ ہوگی۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے گزشتہ جو اس ہیومن ریس کے اندر مدتوں کے ساتھ ہم نے جو اس کے دماغ کے ایون جینیٹک کوڈ کے اندر یہ شامل کر دیا ہے، یہ جاہل ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ اجڑ ہے، یہ گنوار ہے، یہ تمہیں مار دے گا تم نے اس کو نہ مارا، یہ انسانیت کا دشمن ہے، اور تم فاتح ہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے ایک نہ ایک دن اس کے ہاتھ سے بٹن دبتا ہے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ وہ پوری کی پوری ایک نیشنز کوکیشنز کے یہ بیسیکلی مسائل ہیں فلاں کے، اس کے اوپر پوری اسٹڈی کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اینی لیڈر، کوئی ایک لیڈر کسی ایک طرف اور ایک لیڈر کسی ایک طرف آنے کی صرف بات ہے،
اس نے اس پورے کے پورے انسانی معاشرے میں جو ہم نے اتنے عرصے سے لوگوں کو نفرت کے بیج دے کے لوریاں دے کے ان کو پالا ہے، وہ صرف ایک دم یوں بٹن آن کرے گا اور اس کے بعد سب کچھ ہو جائے گا۔